یاد ہے کہ سوات میں جب طالبان کا قبضہ تھا پھر وہ چھڑا لیا گیا، فوج نے چھڑا لیا، اس کے فوری بعد وہاں پہ فلڈز آئے تھے اور انہوں نے بہت نقصان کیا تھا، بریجز بہہ گئے، اچھا اور سارا جو تھے ہوٹلز وغیرہ. تو میں وہاں پہ گیا، کوئی فورن تھے جرنلسٹ کچھ لوکل، مجھے ایسے ہی ڈیکوریشن کے لیے بھیج دیا گیا ساتھ. تو میں ان کے ساتھ رہا، بہرحال مختلف عوامل تھے کہ کیوں فلڈ کیوں آئے. مجھے ایک حوالہ اب تک یاد ہے کہ وہاں پہ ہم گئے دو سب سے بڑے فش فارمز میں گئے، ٹراؤٹ کی. اب ٹراؤٹ ایک کہ سرد پانی کی چیز، وہ بڑے بڑے ہاؤس بنائے جاتے ہیں، ان میں وہ تیار ہوتی ہے اور اوپر سے کوئی نہ کوئی نالا جو برفانی ہے نا اس کے کنارے میں بنتی ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے اندر تازہ پانی داخل کر کے پرانا وہ برباد ہو گئے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. تو ان کے جو مالک تھے ان سے ہم نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ مین میڈ تباہی ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہونے تھی. ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے یہ ٹوٹلی ڈھکی ہوئی تھی جنگلات سے. اس کے بعد ٹھیکیدار باقی صاحب اقتدار لوگوں نے اس کے جنگل کاٹنے شروع کر دیے، جنگل ننگے ہو گئے اور اس کے نیچے سے پانی آیا. ہم وہاں پہ گئے، فیری میڈوز میں بھی کافی حد تک یہ ہوا. ہراموش کی ویلی میں گئے، وہاں بھی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. بلکہ ایک شاید آپ کو علم نہ ہو کہ کاغان میں ایک نام ظاہر میں نہیں لے سکتا، وہ صاحب انفارچونیٹلی مرکز میں اسٹیٹ منسٹر ہو گئے اور جنگلات کے ہو گئے، اچھا اسی علاقے کے. تو انہوں نے تباہی مچا دی. آدھے سے زیادہ مطلب آفیشل آدھے سے زیادہ ناران کے جنگلات انہوں نے کاٹے. تو بیسیکلی ہم قدرت کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں، کاربن کو بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ ہم کس طرح اس کو. یہ ابھی اس سال جولائی اور اگست میں KPK کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں موسمی تبدیلی ابھی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جو بارشیں تھیں یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تھیں، مگر بارشیں شدید تھیں، کلاؤڈ برسٹ کے برابر تھیں، اچانک پانی پڑتا تھا. اور اب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں یہ پہاڑوں کے ارد گرد جو درخت ہیں ان کو کاٹ دیا ہو تو پانی تو پھر نیچے بہے گا اور وہ بھی تیز بہے گا، اس کو روکنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ فلیش فلڈز مزید برے ہوئے تھے یہ ٹمبر مافیا کی وجہ سے. مگر پاکستان میں ایسے بھی فلڈ ہوتے ہیں. میں حقیقت کلامی وہی نیلم ریور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی آپ ایک تصویر دیکھیں سیٹلائٹ کی. ہماری سائڈ آلموسٹ گنجی، انڈیا کی سائڈ ٹوٹل سرسبز. اچھا جی، بالکل وہ اس طرح نہیں کاٹ رہے. تو ہم کیوں نہیں سبق سیکھ رہے؟ دیکھیں جی، جو یہ سرکاری جنگلات کا نظام ہے جو ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور ایک فارسٹ کا قانون بھی ہے انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے، 1928 کا قانون ہے. KPK میں تو 2002 میں انہوں نے قانون سازی کر کے اس کو 21ویں صدی میں لے آئے. لیکن اس کا آپ سمجھ لیں مقصد ایک ہی ہے، انگریزوں کے وقت کا مقصد کہ درخت کاٹے جائیں تاکہ ریلویز میں استعمال کیا جائے، ریلویز میں کوئلے کے طور پہ استعمال کیا جائے، جو ہم کہتے ہیں ریسورس ایکسٹریکشن کا قانون تھا. یہ کوئی قدرت سے محبت کرنے والا قانون نہ تھا اور نہ ہے، یہ درخت کاٹنے اور بیچنے کے لیے ہے. اور KP کی حکومت بھی اس ٹمبر سے پیسہ کماتی ہے. اگر یہ ٹمبر نہ کٹے یا وہاں کے جنگل کے افسران اپنا کوٹا نہ میٹ کریں ان کے خلاف تو پھر نیب کی انکوائریز ہو جاتی ہیں، پھر اس سے بڑھ کے بھی انلیگل ٹمبرنگ ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ پنجاب میں PTI کی حکومت کے وقت یہاں کا جو جنگل کا محکمہ ہے اس کو ڈائریکشن دی گئی کہ جنگلات کے جو اثاثے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں کاٹے جائیں گے. تو پنجاب کے اندر ایک پالیسی فیصلہ آ گیا کہ ہم کوئی ٹمبر کا کام نہیں کریں گے، جو کہ ابھی KP کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں پالیسی لیول پہ ایک مسئلہ ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں اور بھی ایسے بارشیں ہوتی ہیں جس کا موسمی تبدیلی کے ساتھ تعلق ہے. 2022 میں بلوچستان اور سندھ کے کچھ ایسے علاقوں میں بارش ہوئی جہاں عام طور پہ پانی سندھو دریا کی طرف نہیں جا سکتا، تو وہاں چند دنوں کے اندر 100 کلومیٹر کی جھیل پیدا ہو گئی، جس میں اتنے لوگ متاثر ہوئے تھے یہ اپنا منجوداروں سے آگے. اکتوبر 2022 میں لندن کے ایک امپیریل کالج نے ایک رپورٹ نکالی کہ
پاکستان میں اس وقت جو فلڈز آئے تھے ان میں کم از کم 50% جو انتہائی کا اضافہ تھا وہ یہ 1 ڈگری سینٹیگریڈ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. تو وہ جو فلڈ ہے, وہ جو بارش پڑی تھی, ہم کہہ سکتے ہیں وہ مین میڈ ہے. جو KPK کے اندر ہم نے بربادی دیکھی ہے وہاں بارش تو بہت بری ہوئی تھی, لیکن ابھی ہم کہہ نہیں سکتے وہ موسمی تبدیلی کی بارش تھی, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جنگلات کے معاملات اور انلیگل ٹمبر مافیا کی وجہ سے یہ جو فلڈز تھے یہ زیادہ مزید شدت میں اضافہ ان کا ہوا تھا. ایک صاحب اقتدار جو ہیں ان کی بے رخی اپنی جگہ, لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم قدرت جو ہے نیچر اس کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور حائل ہونے کی ہمیں یہ سزا ملتی ہے. یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ آلموسٹ 5-6 ایئرز بیک میکسیکو کا ایک علاقہ تھا ساحل سمندر کے ساتھ. اٹ واز ویری گرین اینڈ بہت ویل آف لوگ تھے وہاں کے کسان. وہاں پہ ہر سال بگلے آتے تھے اور بگلے آ کے تو اس کے جو پانی تھے سمندر کے اس میں ایک خاص مچھلی چھوٹی سی تھی, اس کو کھاتے تھے اور اس کے بعد وہیں بسیرا کرتے تھے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹیں کرتے تھے. دیٹ واز دا بیسٹ کھاد, اس سے وہ زرخیز ہوتی تھی. پھر بڑے ٹرالرز آ گئے, فشنگ ٹرالرز, اور انہوں نے وہاں سے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. اب جب مچھلیاں نہ رہیں تو بگلوں نے آنا بند کر دیا. وہ بگلے نہ آئے تو بیٹیں نہیں تھی, کھیت زرخیز نہ ہوئے, ویران ہو گئی, اینڈ دے ہیڈ ٹو ابینڈن دیئر ولیجز. تو یہ تو مین میڈ تباہی ہے نا. بالکل جی, اس میں قدرت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم اس کی راستے میں حائل ہوتے. ویسے تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا اس سرزمین پہ ہونا ہی جانوروں, یہ ہے تو جانوروں کی نا, ہم قابض ہوئے ہوئے یہاں پہ, ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی. اب دیکھیں نا جب کووڈ آیا تو میں نے باغ میں ایسے ایسے پرندے دیکھے جو پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. جی بالکل بالکل. اور جس طرح میری منڈیر پہ وہ بے خطر آگے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ کوئی شور نہیں تھا, کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی, اور وہ فریلی وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے. اور ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ میرے والد صاحب, ہم گلبرگ شفٹ ہوئے لکشمی مینشن سے مال روڈ سے, تو بوڑھے تھے تو ایک دن ایسے ہی جس طرح گڑک دیا نا بابے بیٹھ کے, اب میں اس طرح کرتا. تو میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے کہ دیکھو کس طرح قدرت میں کے نظام میں چینج آتا ہے. کہ میں ایک دفعہ پتہ نہیں ملتان یا کراچی جا رہا تھا ٹرین پہ, تو میاں میر اسٹیشن پہ رکی گئی, اس کے بعد چلی ہے گاڑی, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہرنوں کی ایک قطار, انہوں نے بھاگنا شروع کر دی. اب یا تو وہ کمپیٹ کر رہے تھے ریلوے کے ساتھ, یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں, اچھا, یا گلبرگ ہے, اور یا پھر وہ دیور ٹیریفائڈ کہ پتہ نہیں کیا چیز. تو کہنے لگے کہ اب ہم جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے تو ہرنوں کا گھر نا, یہاں وہ رہا کرتے. تو بیسیکلی تو آکوپائر ہم ہیں. بالکل جی. اور ابھی چند دن پہلے میرا خیال فیری میڈوز میں کسی اداکارہ پہ حملہ ہوا تھا, ایک براؤن بیئر نے. آپ ان کے علاقوں میں جا کر اگر رہیں گے اس طرح. نہیں وہ اچھا وہ بھی ہم وہ دیوسائی میں ہوا تھا. دیوسائی میں, جی بالکل. تو دیوسائی میں یہ پہلا ہوا ہے انسیڈنٹ, پہلے کبھی نہیں آیا. میں نے ایکسٹینسولی لکھا بھی اس کے بارے میں. اچھا موصوفہ وہاں گئی اور وہاں جا کے شوٹ وغیرہ کر رہی. اب وہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ گرمپیا کیا ہے ایکسپینسو جو بڑے بڑے ہوتے ہیں یوٹ وغیرہ وہ لگا دیے گئے. سر شام پھر وہاں پہ باربیکیو ہوتا ہے. اب آپ باربیکیو کریں گے تو پھر وہ ہے, وہ بیچارہ ریچ کیا کرے. اوپن انویٹیشن آپ نے بھیج دی, دعوت دے دی آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم گئے ہیں تو ہمیں کسی ریچ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے چند منٹ پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی کشن گنگا دریا کے بارے میں. ہماری پوری ایک تاریخ ہے انسانوں کی, نہ صرف پاکستان یا انڈیا کے اندر. آپ پوری دنیا ٹریول کیے گئے ہیں, آپ نے کہانیاں, لوگوں کے افسانے سنے. لوگوں کی کہانیاں جو ہیں اور تھیں وہ قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ایٹ سم لیول. آپ ہماری پوئٹری پڑھ لیں پنجابی کی, وہ دریا کے کنارے ہیں. یورپ کے اندر جنگل کے اندر مختلف قوتیں پھرتی ہیں. We were living with nature. جو اس وقت صنعتی انقلاب کے بعد جو ہم کہتے ہیں ماڈرنٹی کا فیز ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں
انسان جو ہیں وہ کیا سمجھ لیں، ہاں ان کو ہم دے لیڈ، اور جو قدرت ہے اور یہ ماحولیاتی اثاثے ہیں، یہ اب ایک بیک ڈراپ ہو گیا جس پہ انسان اپنی ایجنسی کی کہانی سناتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اور انوائرمنٹ پہ چونکہ ہم نے قابو کر لیا، یہ بیک گراؤنڈ میں سٹوری چل سکتی ہے۔ ایک مختصر سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہرمن ہیسے کا فیمس ناول سدھارتھ، جی، اس کو ایک جرمن آرگنائزیشن تھی فلم، انہوں نے فلم بنائی، اس کی نمائش ہوئی، تو ڈائریکٹر کا انٹرویو تھا اور انڈین ٹیلی ویژن پہ تھا، اور وہاں مجھ جیسے ہی کو بندہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا جی دیکھیں آپ بڑا گلیمرائز کر دیتے ہیں، آپ بڑا رومانٹیسائز کر دیتے ہیں انڈیا کو، اب انڈیا جو آپ نے دکھایا ہے سدھارتھ صاحب میں، اس میں ہر طرف آپ چھارے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ندیاں ہیں، جنگل ہے، تو یہ تو نہیں ہے انڈیا۔ تو اس نے کہا کہ آج سے 2500 سال پہلے یہی انڈیا تھا۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ گوتم نیلمبر جب نکلتا تھا، گھر سے نکلتا تھا تو جنگل میں داخل ہو جاتا اسٹریٹ اوے، وہ کہتے ہیں نا گھر سے جنگل کی راہ لی، پرانا ایڈیم ہے، میننگ دیر بھائی کہ تب گھر سے باہر جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ سے تو بہت زیادہ باتیں ہم نے کرنی ہیں، آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے لاہور کے حوالے سے، لیکن ایک بات بتائیے کہ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو گلگت بلتستان میں جو ماحولیاتی ہے وزارت ہے یا وہ جو شعبہ ہے یا کہ وہاں پہ جو حکمران ہے وٹ ایور، انہوں نے جس طرح پلاسٹک کو ہینڈل کیا ہے بالکل جی، کہ وہاں کوئی پلاسٹک مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، اور جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں جن کا روزگار ہے ان کو انہوں نے پیسے دیے کسی اور روزگار کے لیے، اور آلموسٹ اس کو ختم کر دیا، تو ہم باقی پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں جو گلگت بلتستان میں پلاسٹک کو قابو کرنے کے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ان سے بڑھ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 جو سڑکیں گلگت بلتستان آتی ہے اور ایئرپورٹ پہ آپ ایک کایوسک لگائیں، اور جو بھی ڈاؤن سے بندے آتے ہیں ان کو اچھی طرح ڈرائیں کہ سر ایک یہ چوڑی والا ہاتھ پلاسٹک اگر پھینکے گا نا ہم پوری گاڑی بند کر دیں گے، ان کو اس کی طرح ڈرائیں اس کو، اور مزید وہاں پلاسٹک کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے انتظامات آپ کو بڑے بڑے شہروں میں بھی کرنا پڑے گا۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، دفتروں میں لوگوں کو سبق سکھانے پڑیں گے کہ بھائی جان یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور دیکھیں جی یہاں چیزیں بڑی زبردست چیزیں ہوتی ہیں اور ان پہ قانون ساتھ، دیکھیں ہر ہفتے پاکستان میں پیڈسٹرین زونز پیدا ہو جاتی ہیں جہاں گاڑیاں گزرتی ہیں، ہر ہفتے ایک وقت 2 گھنٹوں کے لیے وہ گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، بس جمعے کی نماز ہے اور لوگ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑیاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ کسی نے ان کو سکھایا ہی ہوگا نا جی کہ وہ جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور پورا شہر کا نظام 1-2 گھنٹوں کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا سائیکی، جو قوم کی سائیکی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کوئی اسٹیرائڈ ڈالیں پلاسٹک کے خلاف۔ ایک تھوڑی سی بات کر کے، کیونکہ آپ کی دلچسپ ہے اتنی گفتگو، ایک دفعہ میں گجرالے کا کوئی فنکشن، تو وہاں پہ کوئی صاحب تھے میرے تھوڑے بہت فین تھے، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ان کا موٹروں کا شو روم ہے، تو وہ کہتے ہیں جی چائے میرے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ بارش ہوئی تھی اور اتنا تک کیچڑ تھا شو روم کے آگے تمام، اس میں مشکل سے میں گیا کیونکہ وہ کیچڑ تھا، اس میں رستہ تھا بنا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ان سے کہا چائے وائے کے ساتھ کہ ان کے بڑے اسپاٹلیس کپڑے تھے، نماز پڑھ کے آئے تھے ماشاءاللہ، اور یوں کر کے نا اوپر کر کے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سر آپ مطلب ماشاءاللہ کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی، تو 50 روپے کسی کو صفائی والے کو دے کے یہاں سے اگر صاف کرا دیں، کہنے لگے طاہر صاحب فائدہ کوئی نہیں، پھر بارش ہونی ہے پھر آ جانا، کیا فائدہ۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں جی، اگر ان مسئلوں کے حل ہوتے سر تو میں کہیں پیسے کما رہا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔